اولیاء اللہ کی گردن پہ، کسی نے گردن پہ لیا، کسی نے سینے پہ لیا، کسی نے آنکھوں سے قدم غوث کو لگایا، کسی نے اپنی دستار کی زینت قدم غوث کے گرد و غبار کو بنایا، لیکن مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند کہتے ہیں اے غوث پاک، یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سب ہے، یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سب ہے، جہاں چاہو رکھو سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب کہا، اب یہ سنیے ذرا، ایک بات میں بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں، اس کو سنیے گا. آج ہم اس سے بہت دور بھاگتے جا رہے ہیں. میں ہر چیز میں پہلے نکالتا ہوں تاکہ اس کا عمل نہیں کرے. ادھر میں نے غوث پاک کے ابو امی کی زندگی بتایا. ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں. اس نے بہت ٹف زندگی نہیں. آپ نماز کی پابندی کیجیے، اپنے معاملات کے اندر ٹرانسپیرنسی لائیے، پاردرشتا لائیے. پاردرشتا جب آ جائے گی کہ ہمارا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے گا، جب ہمارا باطن صاف ہو جائے گا تو ظاہر خود ہی چمکنا شروع ہو جائے گا. ظاہر کا گلیمر بہت زیادہ رہے اور اندر کچھ اور معاملہ رہے، اسی کو میں دوسری سے نہیں سمجھتا. میرے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی تقریر فرما رہے ہیں تو غوث پاک نے فرمایا کہ تم جو پبلک کے بیچ اللہ اللہ کرتے ہو نا، جب بند کمرے میں جاؤ تو اس وقت دیکھو کہ تم اپنے اللہ سے کتنے قریب. میری بات سمجھیے. غوث پاک پیدائشی غوث ہے، پیدائشی قطب ہے، پیدائشی غوثیت کبریٰ کا منصب ملا ہے. لیکن 18 سال کی عمر اماں سے کہتے اماں میں اور پڑھنے کے لیے بغداد جانا چاہتی ہوں. ماں نے کہا بیٹا شوہر کی یاد آتی ہے نا، تجھے دیکھتی ہوں کہ شوہر کا غم تازہ ہو جاتا ہے اور غم کو بھلانے کی کوشش کرتی ہے. میں تو بوڑھی ہو گئی، 78 سال میری عمر ہو گئی، اس وقت تیری ضرورت مجھ کو ہے، پر میں تجھے اجازت دیتی ہوں. غوث پاک کی آنکھوں میں آنسو دکھایا. اماں وطن چھوڑنا اور گھر کو ترک کرنا یہ تو ہمارے خاندان کا طریقہ رہا. توجہ میں کہاں لے کے جانا چاہتا ہوں، یہ تو ہمارے خاندان کی ریت. امی جیلان سے آپ کا بیٹا بغداد جا رہا ہے تو آپ رو رہی ہیں، آپ کو خبر نہیں کہ آپ کے نانا ہمارے نانا محمد رسول اللہ نے مکہ چھوڑا مدینہ کو اپنا مسکن بنایا. امی آپ کے دادا جان امام حسین اور میرے نانا جان امام حسین مدینہ چھوڑتے ہیں اور کربلا کی دھرتی پر تشریف لاتے ہیں. دین کو بچانا تھا تو آپ کے دادا مدینہ سے کربلا گئے. آپ دین کی تبلیغ کرنی ہے، اپنے بیٹے کو اپنے دادا کے واسطے اجازت دیجیے تاکہ میں بغداد کی. اب بتائیے مجھے، ایک 18 سال کا وہ نوجوان، ہائے ہائے، میں تو کل رات میں غور کر رہا تھا کیا جلوے ہوں گے غوث پاک کے جب وہ 18 سال کے ہوں گے. سبحان اللہ. امام حسن کا خون ہے نا، فرماتے ہیں بزرگان دین کہ ایسا لگتا ہے نا، آج بھی جو لوگ غوث اعظم کو جو لوگ دیکھتے ہیں خواب میں یا ظاہری آنکھوں سے، ایسا لگتا ہے کہ سامنے امام حسن کے جلوے موجود. امام حسن اور حسین کے شبستان کے چاند ہیں غوث اعظم، علی کے خاندان کے فرد ہیں غوث اعظم. میرے غوث پاک جب چلے تو ماں نے ہاتھ پکڑ کے کہا سن بیٹا. ماں تو اجازت دیتی ہے اس امید کے ساتھ کہ قیامت کے دن ملاقات ہوگی اس سے، لیکن میری ایک بات کو گرا باندھ لے بیٹا، کبھی بھی سچائی کو مت چھوڑنا، سچائی کو مت چھوڑنا، سچائی کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا. اور آپ نے قافلہ کا واقعہ سنا ہوگا، ہمدان کی دھرتی پہ جب ڈاکوؤں نے اٹیک کیا تو نوجوان کیا جلوے ہوں گے غوث پاک کے، بار بار کہہ رہے ہیں میرے پاس 40 دینار ہے جو میری ماں نے دیا. اور جب دیکھا گیا تو صحیح معنوں میں موجود تھے، وہ پوری جماعت تھی ڈاکوؤں کی جنہوں نے غوث پاک کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے توبہ کر لیا تھا. اور سب پر غوث پاک نے جو نظر ڈالی تو سب کو اللہ کا ولی بنا دیا. ہماری تقریر سے کیا ہوگا بھائی، وہ غوث پاک کی نظر چاہیے، غوث پاک کی نگاہ چاہیے. اب غوث پاک جیلانی کا بیٹا سنو، یہ بہت اہم بات ہے. یہ میرے ہاتھ میں پین ہے. The pen said I'm the king of the world. قلم گوئے کہ من شاہ جہان. قلم یہ کہتا ہے کہ میں ساری دنیا کا بادشاہ ہوں. غوث اعظم تو سب کچھ پیدائشی تھے، پر بغداد کے ٹاپ موسٹ مدرسہ تھا اس وقت کی اسلامک ورلڈ کا، جیسے موجودہ زمانے میں جامعہ ازہر، وہ جامعہ نظامیہ میں 10 سال آپ نے علم حاصل کیا اور اتنی مشقتوں کو برداشت کیا، علم کے راستے میں کلفتوں کو برداشت کیا،
علم کے راستے میں مصیبتوں کو برداشت کیا. فرماتے ہیں کہ جتنی مصیبت میں نے برداشت کی دین کی تعلیم کے راستے میں، اگر پہاڑ پہ بھی مصیبتیں پڑتی نا وہ بھی چکناچور ہوتا. ہم صرف مرغا دیکھتے ہیں کہ غوث پاک کا مرغا، اور یہ دکھتا نہیں کہ 10 سال ہو جاتے تھے صاحب وہ جو مجاہدہ آپ نے کیا. 15 سال وہ نہیں دکھتا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنا ہے. 15 سال وہ نہیں دکھتا کہ جس میں حالت یہ ہے اللہ اکبر کہ پوری رات میں قرآن ختم کر رہے ہیں، دن میں قرآن ختم کر رہے ہیں. یہ بھی تو انہوں نے کیا نا. آج ہم غوث پاک کی ایک بات کریں گے، بس اسی امید کے ساتھ اس پہ آپ عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا. میرے غوث پاک نے فرمایا ایک اللہ کی عبادت کرو اور اپنی پیشانی کو صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤ، اور مسبب الاسباب اور مؤثر حقیقی صرف اللہ کو مانو. غوث پاک نے فرمایا کہ اللہ بس، باقی ہوس بڑائی اور کبریائی صرف اللہ کے لیے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ غوث پاک کا نعرہ ہے. اور غوث پاک نے کہا کہ دین کی تعلیم حاصل کرو. آج یہ میرے ہاتھ میں پین ہے، آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے، خود بھی پڑھنے کو پڑھا کیجیے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو مدرسے میں مسجد میں پڑھائیے، ان کو اسکول اور کالجز میں پڑھائیے. پیٹ کاٹ کے بھی پڑھانا ہو تو پڑھائیے. آج ہمیں دین کی بنیادی تعلیم کے بعد ہمیں میڈیکل آفیسرز کی ضرورت ہے. آج ہمیں نیٹ کوالیفائڈ بچوں کی ضرورت ہے، MBBS ہولڈرز کی ضرورت ہے، MBA ہولڈرز کی ضرورت ہے، ہمیں IITians کی ضرورت ہے، ہمیں لائرز کی ضرورت ہے، ہمیں UPSC کریکرز کی ضرورت ہے کہ جو UPSC کوالیفائی کرتے ہیں. ہمیں BPSC ہولڈرز کی ضرورت ہے.